حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اس کے لیے صبح ہوتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ ماں باپ کے وفادار کے لیے صبح ہوتے ہی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دنیا ہی میں وفادار اولاد دیکھ لیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت و محبت کی برکت سے روزی کا دروازہ اور تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کی بہاروں کا لطف ماں باپ کی دعا سے اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی میں میرے جنت کے ساتھی کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تم فلاں شہر کے فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں ایک گوشت بیچنے والا قصاب ہے جس کی شکل و صورت اس طرح ہے، وہی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کی دکان میں تشریف لے گئے اور وہیں شام تک رہے۔ دن ڈوبنے کے بعد قصاب گوشت کا ایک ٹکڑا تھیلے میں لے کر چلا تو اس کی دعوت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قصاب کے گھر تشریف لے گئے۔ اس شخص نے عمدہ قسم کا کھانا پکایا اور اپنی دبلی پتلی بوڑھی ماں کو کھانا کھلایا۔ جب اس کی بوڑھی کمزور ماں شکم سیر ہو گئی تو ماں کو اچھے کپڑے پہنائے تو قصاب کی بوڑھی ماں اپنے ہونٹ ہلا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے بشارت ہو کہ میں موسیٰ ہوں اور تو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ ماں کی دعاؤں میں کس قدر تاثیر ہوتی ہے، اور ماں کی خدمت کا صلہ و بدلہ کتنا عظیم ہوتا ہے کہ ایک قصاب ماں کی خدمت کر کے اور ماں کی دعا لے کر جنت بھی پائے، اور جنت میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بھی بن جائے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ بارش سے پہلے پناہ لینے کے لیے وہ تینوں ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے۔ جب وہ اندر داخل ہو گئے تو ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا منہ بند کر دیا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ نیک کام کر کے آئے ہیں اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو ایک شخص نے اس طرح دعا کی، یا اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، بکریوں کے دودھ پر ہی میرا اور میرے بچوں کی زندگی کا گزارا تھا۔ میں جنگل سے بکریوں کو چرا کر لاتا، بکریوں سے دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، ان سے پہلے نہ خود پیتا اور نہ ہی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے گھر آنے میں دیر ہو گئی اور رات میں جانوروں کو لے کر ایسے وقت گھر آیا کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کی خدمت میں کھڑا رہا اور وہ سوتے رہے، اور میرے بچے بھوک سے روتے اور چلاتے رہے، اور مجھے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ انہیں جگا کر ان کے آرام میں خلل ڈالوں۔ اے رب تعالی تو علیم و خبیر ہے کہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو کچھ ہٹا دے۔ یہ دعا کرتے ہی چٹان کچھ ہٹ گئی اور تھوڑا راستہ کھل گیا۔
دوسرے آدمی نے دعا کی کہ یا اللہ تعالی، میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا، اور جب اس عورت سے ایک مکان میں تنہائی کا موقع ملا تو میں تجھ سے ڈرا اور برائی کا ارادہ صرف تیری خوشی کے لیے ترک کر دیا اور گناہ سے محفوظ رہا۔ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے۔ تو وہ پتھر کچھ ہٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ تیسرے آدمی نے دعا کی یا اللہ تعالی، میں نے ایک مزدور کی مزدوری کے روپے تجارت کی، اور جب خوب مال بڑھ گیا اور مزدور آیا اور اس نے اپنا حق مانگا تو میں نے سارا مال اس کے حوالے کر دیا اور امانت کی امانت داری کی۔ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر ہٹ گیا اور غار سے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ اس طرح وہ تینوں آدمی ہلاک و تباہ ہونے سے محفوظ رہے۔ ماں باپ کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ان کی دعا لینے والا کتنی مصیبت میں کیوں نہ ہو، ایک دن اس کی ساری مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ وہ تو پتھر تھا، اگر پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی ہٹ جاتا، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا میں بڑی طاقت اور اثر ہے۔ کہ تیرے میکدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے سو کے طلب میں ہے، جو ہو پینے والے تو آج بھی وہیں بادا ہے وہیں جام ہے۔ اور یہ تو ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کا مقام ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، والدین ناراض ہو جائیں تو اللہ پاک کیسی سزا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ماں اور باپ اس کے سفر سے خوش نہیں تھے۔ یہ بزرگ ماں باپ کی رضا کے بغیر مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی ماں باپ بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ بد دعا کی کہ اے اللہ تعالی، ہمارے بیٹے نے ہم سے جدائی کی آگ میں ہمیں ڈالا، تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ یہ بزرگ مکہ شریف کے سفر میں تھے۔ رات کے وقت ایک شہر میں پہنچے تو عبادت کے لیے ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ عجیب اتفاق، اسی رات ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر والوں کو جب چور کے آنے کا علم ہوا تو چور جلدی سے مسجد کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ چور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ چور مسجد میں گھس گیا ہے تو لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہیں بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے چور سمجھ کر انہیں ہی پکڑ لیا اور حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان کے ساتھ معاملہ جو کیا وہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹے دیں اور ان کی آنکھوں کے نکالنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں نکال دیں اور شہر بھر میں اعلان کر دیا کہ یہ چور کی سزا ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا، یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر طواف مکہ کا ارادہ کرنے والے کی سزا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بزرگ ہیں اور ان کے حال سے واقف ہوئے تو رونے لگے اور ان بزرگ کو ان کی عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ گئے، اور ادھر ان کے ماں باپ اس عبادت خانے کے اندر یہ دعا کر رہے تھے، اے رب تعالی، اگر تو نے ہمارے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو اسے ہمارے پاس لوٹا دے تاکہ ہم بھی اسے دیکھ لیں۔ ماں باپ اندر ہی یہ دعا مانگ رہے تھے اور بیٹا دروازے پر یہ صدا لگا رہا ہے کہ میں ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ نہ بیٹے کو معلوم ہے کہ اپنے ہی دروازے پر صدا دے رہا ہوں، اور نہ ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا مسافر میرا ہی بیٹا ہے، نہ باپ کو معلوم کہ یہ میرا اپنا ہی فرزند ہے۔ ماں باپ نے کہا دروازے کے پاس آؤ۔ مسافر نے کہا میرے پاس پیر نہیں ہیں، میں کیسے آؤں؟ ماں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ مسافر نے کہا میرے پاس ہاتھ نہیں۔ اب ماں
اب تک اس مسافر کو پہچان نہ سکی۔ اس نے کہا اگر سامنے آ کر میں تجھے کھانا کھلاؤں تو میرے اور تیرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ تو مسافر بولا آپ فکر نہ کریں، میں آنکھوں سے بھی محروم ہوں۔ تو ماں ایک روٹی اور کوزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی، اسے کھلایا پلایا مگر پہچان نہ سکی۔ البتہ وہ مسافر پہچان گیا اور اس نے اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ کر عرض کی اے ماں، میں تیرا نافرمان بیٹا ہوں۔ اب ماں بھی پہچان گئی اور بیٹے کی حالت دیکھ کر سینے کے اندر ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ چیخ اٹھی اور فریاد کرنے لگی اے رب تعالیٰ، جب حال اتنا برا ہو گیا ہے تو میری اور میرے بیٹے کی روح کو قبض کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اب یہ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ماں بیٹے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرات گرامی، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزاروں بار پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے اور ماں باپ کے دل دکھانے، ان کو ناراض کرنے کی وہ مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔